मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं, अपने आप को धोते और पाक करते हैं ताकि लायक तौर पर आपके हजूरी में बैठ सकें। शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ आते हैं बाप जी कि आपने हमें सलामत रखा। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो गिनती उसका 21 बाब और उसकी 9 आयात में कुछ यूँ माकूम है। चूँकि मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिसने सांप के डसे हुए आदमियों ने उस पीतल के सांप पर निगाह की तो वो जीता बच गया। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम इस कलाम में देखते हैं कि आज भी लोग इसी रवायात में खड़े हैं और बहुत से सवालात होते हैं कि जी वो फिर खुदा ने वो पीतल का सांप क्यों बना दिया। अगर ऐसा ना होता तो खुदा तो खुद खुदा था। वो सही है, खुदा तो खुद खुदा है, वो तो जो कुछ कर सकता है वो करेगा। वो बाप है, वो खालिक है, वो मालिक है। हम उससे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम बात ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इसी की 21 की 5-7 में देखें तो लिखा है, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और ना हमारा जी इस खुराक से है। वो कराते रहे और तंग आ गए और खुदा से शिकायत करने लगे। और तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेज दिए। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने उन लोगों के लिए दुआ की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि जब उन्होंने खुदा से शिकायत शुरू कर दी, मूसा को भी बड़बड़ाने लगे, तो खुदा ने उनकी जो शिकायत का है बदला लेने के लिए सांप भेज दिए ताकि वो मारे जाएं। तो सांप क्या हैं? अगर हम देखें इब्रानियों का 10वां बाब उसकी पहली आयत में, क्योंकि शरीयत जिसमें आंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन्हें एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती थी पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकी। तो इसका क्या मतलब, अक्स कैसे हैं? जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने से हज़ारों साल पहले पेशन गोई की गई पैदाइश में कि एक मुनंजी आएगा, वो दुनिया के सारे गुनाहों को उठा ले जाएगा। इसी तरह आप देखें खुदा के सलीब पर चढ़ने तक, आखिर तक खुदावंद जो कलाम मुक़द्दस खुदा के बारे में लिखे गए थे वो आखिर तक पूरा करते रहे। जब तक वो सलीब पर चढ़ाने के लिए था तो कलाम ज़बूर नवीस ने देखा कि नीचे खुदावंद को इवन प्यास नहीं लगी थी, लेकिन खुदा ने उस कलाम को पूरा करने के लिए कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उन्होंने वो सिरके वाला स्पंज दिया पीने के लिए। तो जब हम कलाम देखते हैं कि खुदा के आने से बहुत पहले पेशन गोइयाँ की गई थी, तो ये भी एक तरह की पेशन गोई की गई थी कि जो इस सांप को देखेगा वो क्या करेगा, निजात पा जाएगा अपनी बीमारी से। इसी तरह अगर हम देखें कि दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 3-4 में अगर आप पढ़ के देख लें तो क्या था, शाह यहूदा अक्सर का बेटा जो हिस्कियल सल्तनत करने लगा, जो 25 साल का था। उसने जो उसके बाप दादा ने किया उसने ठीक किया, उसके मुताबिक वो जो खुदावंद की नज़र में भला था उसने वही किया। उसने ऊंचे मकामात को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ डाला, और जो कुछ मतलब कलाम के मुताबिक नहीं था उसने तोड़ दिया। उसने पीतल के सांपों को जो मूसा ने बनवाए थे उनको भी चकनाचूर कर दिया। सुने यहाँ गौर से, आप कलाम ज़रूर पढ़ा करें ताकि पढ़ने से हमें समझ आता है। उसने क्या किया, जब वो बादशाह बना जो सिर्फ 25 साल का था, उसने जो कलाम के मुताबिक था उसने पूरा किया, और उसने उस सारी चीज़ों को, सांपों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनिया इसराइली उन दिनों तक उसके आगे बाखूर जलाया करते थे। तो इसलिए उसने उसको चकनाचूर कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो कामयाबी के साथ सल्तनत करता रहा। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:14-15 में कि और जिस तरह मूसा ने सांपों को बियाबान में ऊंचाई पर
چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچائی پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کو اس پہ لٹکایا گیا، بلی پہ لٹکایا گیا، تو خداوند نہیں بلی پہ لٹکائے گے، خداوند نے نہیں وہ لعنتی صلیب ہم میرے اور آپ کے لیے اٹھا لی، تاکہ جو خداوند پر ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا؟ شفا پائے گا۔ تو ہم نے کیا شفا کہاں سے پائی؟ یسوع ناصری کی سولی پر سے چڑھنے پر ہم نے خداوند جو موسیٰ نے چڑھایا تھا سانپ کو، اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی اتنا اوپر چڑھایا گیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح اگر ہم رومیو 3 باب اس کی 20 میں دیکھیں، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرا، اسی لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی رہی، وہی گناہوں کی قربانیاں، وہی سب کچھ ہوتا رہا، تو اس میں کاملیت نہیں تھی۔ اس لیے خدا نے ہمارے لیے اپنا بیٹا بھیجا تاکہ ہم سب اس قربانی کے وسیلے سے آزاد کیے جائیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عبرانیوں 10واں باب اس کی پہلی میں کہ وہ قربانیاں گناہوں کو یاد دلاتی رہیں۔ موسیٰ کی شریعت نہ گناہوں کو دھو کر صاف کر سکی، نہ نجات دلا سکی، وہ انسانوں کو صرف یاد دلاتی رہی کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ لیکن میرے خدا نے آ کر ہم سب کو ان گناہوں سے نکال کر باہر آزاد کر دیا، ہر گندگی سے نکال کر باہر لے آئے، ہر گندگی ہمارے سے نکال کر پھینک دی۔ تو یہ باتیں جب ہم کلام کے حضور جاتے ہیں، کلام میں چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اسی طرح یرمیہ 7 اور اس کی 27 اور 28 میں کہ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنیں گے، تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے، پس تو ان سے کہہ دینا کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور اس کے منہ سے جاتی رہی۔ پریز دا لارڈ۔ یہ یرمیہ نبی کی معرفت کلام لکھا گیا ہے کہ جو خدا کا کلام اس کے منہ میں ڈالا گیا وہ ہمیں کلام دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سچائی کی طرف دیکھیں، تم لوگوں نے سچائی کو نابود کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم یرمیہ کے ہی 21 اور 13-14 میں دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے، وادی کی بسنے والی، اے میدانوں کی چٹانوں پر رہنے والی، جو تو کہتی ہے کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہماری مسکنوں میں کون آ گھسے گا؟ خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھلوں کے موافق میں تم کو سزا دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں اس کے بن میں آگ لگا دوں گا اور اس کی ساری سلطنت کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، ہمیں کلام کو لینا ہے، خدا نے کہا ہے تو ہمیں کلام کے ہی وسیلے سے نجات ملے گی۔ خداوند ہمارا خدا غیور کا خدا ہے، سنیں، میرا اور آپ کا خدا غیور کا خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے آگے کسی اور چیز کو رکھا جائے، پوجا جائے، سانپوں کو، بتوں کو۔ یہ خدا کا کلام سختی سے ہمیں کہتا ہے۔ اگر خروج 20 باب اس کی اگر دوسرے میں دیکھیں تو ہاتھوں سے بنائی ہوئی تراشی ہوئی چیزوں کو نہیں، ہم نے تراشی ہوئی پوجوں نہیں پوجنا، نہیں ماننا۔ یہ کلام کہہ رہا ہے، ہمیں کلام کو لینا ہے، نہ کہ ہم نے بحث بازی کرنی ہے کہ کلام کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے بھر دے، ہمیں قوت سے بھر دے، تاکہ یہ سال کا جو آخری دن ہم منا رہے ہیں، ہم اس میں صرف جو سال گزر گئے اس کی شکر گزاری کریں اور آگے عہد کریں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، تاکہ ہم سب نجات پائیں اور زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں، جو صرف خدا کو تکنے میں ہے، جو خدا کی حضوری میں ہے، جو اس کے قدموں میں ہے، صرف اس میں جائیں، تاکہ ہم سب ہماری نسلیں، ہماری کلیسیاں بچائی جائیں۔ خداوند ہمیں عقل، دانائی اور حکمت سے بھر دے، تاکہ آنے والے سال کے لیے ہم
پلان کریں کہ آنے والے سال ہم نے کیا کیا کرنا ہے. جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں اسی طرح ہم نے روحانی پلان بھی بنانا ہے تاکہ ہم روح کے طور پر تیار ہو جائیں، روح سے بھر جائیں، سچائی سے بھر جائیں، کلام سے بھر جائیں، حکمت سے بھر جائیں، تاکہ ہمارا خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے. خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں اور کبھی کوئی کمی کوئی کمزوری نہ ہے. خداوند اپنی قدرت سے قوت سے بھر دے. خداوند آج جتنے بھی بیمار ہیں یسوع کے نام سے اس کے کلام سے وہ شفا پا جائیں. خدا مکمل شفا صرف آپ کے پاس ہے. آپ تو صرف کہہ دیتے ہیں تو شفا آ جاتی ہے. آپ کے کہہ جانے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اے باپ آج ایسا ہی ہو تاکہ آپ کے سارے بیٹے بیٹیاں آپ پر ایمان رکھیں، توکل کریں کہ وہی زندہ اور ہمارا خداوند خدا ہے، وہی ہمارا نجات زندہ ہے اور اسی میں نجات ہے. خداوند آپ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں. اپنے کلام اور قدرت سے بھر دے خداوند جی تاکہ ہم سچائی پہ چلیں اور سچائی ہمیشہ ہمیں بچاتی ہے. سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی. سچائی کو کبھی کوئی چھپا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ سچائی سچی اور برحق ہے. خداوند جی اسی سچائی کے کلام سے ہم بھرے جائیں. خداوند ہم ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ہم سب آپ میں چلیں اور آپ کے نام کو جلال دیں. خداوند سب کو برکت دے، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، نجات کو بولتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے، آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. ہمیشہ یسوع کو تکتے رہیں، اس کی صلیب پر تکتے رہیں، کیونکہ وہی صلیب ہماری نجات کا نشان ہے. آمین. ہالے لویا. گاڈ بلیس یو آل.